نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی How are you all? کیا حال ہے سب کے؟ فائن باجی. الحمدللہ باجی. الحمدللہ. کیسی گزری آپ لوگ کی چھٹیاں اور عید؟ ماشاءاللہ الحمدللہ باجی. الحمدللہ. چلے جی، اللہ تعالی ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہم سب کی اچھی اچھی عید اور خوشیوں کو قبول فرمائے، آمین. چلے جی اسٹارٹ کرتے ہیں. خوب سارے ایکسائٹیڈ بیٹھے ہیں. میں بھی بیٹھی ہوں ایکسائٹیڈ، ویری ویری. چلے آمین. نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم اجعل عملی كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ، آمین یا رب العالمین. سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اپنی تھوڑی سی ریسیٹیشن بھی کر لیتے ہیں. اور سب سے خوبصورت سورہ سورۃ الاخلاص کی کون پڑھنا چاہے گا؟ جی عظیمہ. عظیمہ آپ نے لاسٹ ٹائم ہی پڑھی تھی میرے خیال سے، نہیں باجی، لاسٹ ٹائم دوہا نے پڑھا تھا. اچھا جی چلے جی. باجی میں شروع کروں؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارک اللہ فیک. جہاں پہ ہم دال پہ سٹاپ کریں گے تھوڑا سا کلکلا کریں گے، ٹھیک ہے نا. احد یہاں پہ تھوڑا سا مس ہوا تھا، باقی ہر جگہ ٹھیک تھا. اور ولم یکن لہ، نون کو لام سے ملانا ہے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیک، ویری گڈ. ریسیٹیشن سن بھی لیتے ہیں ہم، تلاوت تھوڑی سی انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكن قل له هو كفوا الله أحد أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان اللہ. چلیں جی، الحمدللہ. اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم سب کیوں آتے ہیں کلاس میں، اس والی کیا سیکھنے، کیا لرن کرنے، وائی وی آر ہیئر. اللہ کے پیارے پیارے نام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام سیکھنے آتے ہیں ہم یہاں پہ. بارک اللہ، ویری گڈ. سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام کیوں سیکھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ وہی ایک جس کی ہم عبادت کرنی ہے، اور اس کے پیارے پیارے نام جو اس سے اسی سے بلونگ کرتے ہیں. اور یہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا؟ تاکہ ہم حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، جو 99 نامز ہیں یا نام ہے، یعنی 100 - 1 اس کو لرن کرتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، تو will go to paradise، کیونکہ ہمیں جنت چاہیے. دخل الجنت، وہ جنت میں جائے گا. اسی لیے تو ہم سیکھتے ہیں، اس لیے تو ہم پڑھتے ہیں. اور کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جان سکیں، ہے نا. to know اللہ سبحانہ و تعالیٰ، to know اللہ سبحانہ و تعالیٰ. one second، اوکے میں دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا. میں شیئر کرتی ہوں انشاءاللہ. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جان سکیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام پڑھتے ہیں. مجھے 1 سیکنڈ دے دیں. کیوں جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جان سکیں اور اس سے لو کر سکیں بہت بہت زیادہ. اور اس لیے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ہم کیا کریں، جنت جائیں. اور تاکہ ہمارا کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے، اور جب ہم اس کی عبادت کریں، اس کو پکاریں، اس کو یاد کریں، چاہے اچھے حالات میں، چاہے ہمارے پاس اچھی کنڈیشنز ہوں، اچھے حالات ہوں، چاہے اچھے حالات نہ بھی ہوں، لیکن پھر بھی ہمیں کس کو یاد کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. ہمیں یہ سب اس لیے ہم سیکھتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو جان سکیں، اس کے نام کو جان سکیں، اس کی صفات کو جان سکیں. اور جیسے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں جانے کے لیے، رائٹ، اور پھر اور اس کی ہم عبادت ایسی کریں جیسے اس نے ہمیں کرنے کو کہا ہے، رائٹ. اور یہ سب ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ یہ سب نالج ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلا، رائٹ. تھوڑا سا ہم آج ریویژن اسٹارٹ کرتے ہیں. ریویژن یعنی تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ ہم نے پہلی کلاسز میں، کیونکہ 2 ویکس بعد کلاس ہیں، تو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے اسماء الحسنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پڑھ لیے ہیں، تاکہ جب آپ پروجیکٹ بنائیں اپنا، وہ جو فلاور والا ہم نے بنایا تھا نا، تو اس میں آپ لوگ جس نے نہیں بنایا تو وہ بنا لیں، اور تاکہ ایک اچھا آپ لوگ کے لیے ریمائنڈر رہے گا. اور پھر آپ لوگ کو آگے بھی بتاؤں گی کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، اور اس سے آپ لوگ کو بینیفٹ بھی ہوگا کہ دعاؤں میں آپ ان ناموں کو یاد رکھیں گے اور ریکال کرتے رہیں گے کہ ہم نے کیا کیا پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا.
تھوڑا سا ہم ریکال بھی کرتے ہیں ساتھ میں ریویژن اپنا. سب سے پہلے تو ہم نے پڑھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام پڑھا اللہ، رائٹ. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ریئل نیم ہے اللہ، اللہ تعالیٰ کا اوریجنل نام ہے، ریئل نام ہے اللہ. اللہ جیسے ہم بولتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور یہ سب سے زیادہ یونیک نیم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور یہ پرفیکٹ نام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا الرب. الرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ نام جس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ماسٹر کون ہے، رائٹ. ہمارا پلانر کون ہے، ہمیں کس نے تخلیق کیا ہے، ہمیں بنانے والا کون ہے. اور ہر چیز بنانے سے پہلے تو پلاننگ ہوتی ہے، تو وہ کون کرتا ہے، ہمیں کون اون کرتا ہے. اس رب سے ہم نے یہ جانا تھا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الرب یعنی کہ رب کے 3 معنی ہیں نا، خالق، مالک اور مدبر. خالق یعنی کہ بنانے والا، اور مالک یعنی کہ جو اون کرتا ہے، کنگ، اور مدبر کا مطلب پلانر. الرحیم پڑھا ہم نے. الرحیم کا مطلب بیسٹور آف مرسی، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے، انٹائرلی مرسیفل ہیں کس کے اوپر. اور یہ جو الرحیم کی جو صفات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نام ہے، وہ الرحیم اونلی بلیورز کے لیے ہوگی. یہ رحمت آن دا ڈے آف ججمنٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی 100 ہم نے پڑھا تھا نا رحمت ہے، 100 رحمہ ہے، اور 99 رحمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دکھائیں گے جو ایمان والے ہوں گے. اور ایک رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین کے اوپر بھیجی ہے، جس سے ہر مخلوقات ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، کائنڈ رکھتی ہیں. اور الرحمن وہ صفات اللہ تعالیٰ کی، وہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور رحمہ وہ صفات اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے ایک رحمہ جو زمین پہ بھیجی ہے وہ سب کے لیے ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ غیر مسلمان ہوں، چاہے وہ جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، کوئی بھی کریشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. ٹھیک ہے نا. اور اس کا مطلب ہے دا موسٹ مرسیفل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے کیا ہے، مرسیفل ہیں. پھر ہم نے پڑھا تھا الاول یعنی the first. الاول اللہ تعالیٰ سب سے پہلے، سب سے پہلا ہے، یعنی سب سے پہلے آتے ہیں. جیسے کہ اس کی مثال آپ ایسے لیں، جیسے صبح صبح اٹھتے ہیں آپ، سب سے پہلے کس کا نام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں نا. دعا پڑھتے ہیں سب سے پہلے آنکھ ایسے جیسے اٹھتے ہیں ہم بستر پہ اور آنکھ کھولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے. تو وہی اس کی مثال ایسی تھی یہ والی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے ہیں، سب سے پہلے آتے ہیں. کہ ہم سب سے پہلے اٹھ کے کس کو یاد کرتے ہیں، صحیح ہے نا. تو ہم سب سے پہلے اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں. کون کون دعا پڑھتا ہے سو کے اٹھ کے؟ ہینڈ تو ریز کریں ذرا. When we awake, so who read the dua of awakening? MashaAllah, very good. Only Tamazir پڑھتی ہیں بس، اور کوئی نہیں پڑھتا. سو کے اٹھا کریں دعا پڑھا کریں سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ، آمینہ، مریم عزیز، ویری گڈ. تو جیسے سو کے اٹھا کریں تو دعا پڑھا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ریممبر کیا کریں، یاد کیا کریں. سو کے اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی، کیا تھا؟ جی الحمدللہ الذی، جی تمزیر آمینہ بتائیں. الحمدللہ الذی احیانا بعدما ماتنا والیہ النشور. بارک اللہ فیک، ویری گڈ، بارک اللہ. یہ دعا ضرور پڑھا کریں. اس کا مطلب ہے ہم سو کے اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کس کو یاد کرتے ہیں؟ سب سے پہلے. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا بنانے سے پہلے ہر چیز بننے سے پہلے he will be there، وہ سب سے پہلے تھا. he was there، سب سے پہلے وہی تھا. الاول، جس کا مطلب یہ یعنی کہ اسی کی ایگزسٹنس تھی سب سے پہلے، وہی سب سے پہلے تھا اور کوئی نہیں تھا، ہر چیز بننے سے پہلے. پھر ہم نے پڑھا الآخر. الآخر کا مطلب the last، یعنی وہ کون ہوگا؟ the last ہوگا. یعنی کہ ہر مخلوقات ختم ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، وہ ہی رہے گا. اور جب دوبارہ اٹھیں گے سب تو وہی سب سے پہلے ہوگا، اور وہی آخر تک جو آخرت شروع ہوگی تو وہی اس وقت بھی الاول ہوگا، اور اس وقت بھی کیا ہوگا؟ الآخر ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو الآخر کا مطلب جیسے مثال ایگزامپل کے طور پہ، فار ایگزامپل جیسے ہم سوتے ہیں رات میں
تو سب سے آخری سونا ہے نا, آخری سوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, سونے کی دعا پڑھتے ہیں, رائٹ. پھر ہم بستر پہ جا کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا 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 پورا دن, رائٹ, آخر لاسٹ میں نا. سو الآخر کا مطلب یہ ہے کہ he will be the last, وہ کیا ہے, سب سے زیادہ لاسٹ, سب سے آخر ہی وہی رہے گا, یعنی کہ وہی قائم رہے گا آخر میں بھی, الآخر. پھر ہم نے پڑھا تھا السمیع, السمیع the all hearing, یعنی کہ وہ ہر طرح کی ساؤنڈ اور ہر طرح کی آوازیں, چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہو, چاہے وہ بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو, وہ سب کچھ سن سکتا ہے. جو چھپی بھی ہوں گی اور جو ظاہر بھی ہوں گی, جو ہڈن بھی ہوں گی اور جو پیرنٹ بھی ہو جائیں گی, ساری آوازیں وہ سنتا ہے. چاہے ہم آہستہ سے بولیں, چاہے ہم کسر کریں کان میں, he can listen سبحانہ و تعالیٰ, ٹھیک ہے نا. تو السمیع کی یہ وہ صفات. البصیر پڑھا ہم نے, all seeing, یعنی کہ وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے, چاہے ہم چھپا کے کریں چاہے ہم دکھا کے کریں, وہ سب کچھ کیا کرتا ہے, دیکھ سکتا ہے نا, البصیر. پھر ہم نے پڑھا العلیم. اب السمیع تھا, البصیر تھا, پھر اس کا جو ایک پورا ہول میننگ تھا وہ کیا تھا, العلیم, یعنی کہ وہ سب کچھ جانتا ہے, جانتا بھی ہے. اور سب سے زیادہ نالج, سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس, کیونکہ اس نے سب کچھ بنایا ہے, اس لیے سب سے زیادہ علم اسی کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ علم ہے, نو. سب سے زیادہ وہ علم جو ہمیں چھوٹا سا علم دیا ہے وہ کس نے دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا. اور سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس. آپ دیکھیں انٹائر یونیورس کو, آپ دیکھیں اگر آپ غور کریں تھوڑا سا, اتنا بڑا یونیورس اللہ تعالیٰ نے, گیلیکسیز اگر آپ دیکھیں اس پہ کتنے اسٹارز ہیں نا, سبحان اللہ. تو وہ سارے اسٹارز کس نے بنائے, چھوٹے 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 دکھتے ہیں نا ہمیں, کس نے بنائے سب. اور وہ علم جاننا کتنا, ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اس کو جاننے کی, کہ اس اینگل سے اس اینگل سے نا, لیکن ہمارا علم کیا ہے, چھوٹا سا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے, سب سے زیادہ ہے. کبھی سوچا آپ نے, اتنی بڑی زمین ہے, اس زمین پہ اتنے سارے پلانٹس ہیں. وہ ایک سیکنڈ دے مجھے ذرا, اچھا جی. تو سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے. الشافی پڑھا ہم نے, یعنی کہ وہی ہمیں کیا کر سکتا ہے, کیور کر سکتا ہے نا. ہمارا بلیف کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں شفا دینے والے, کوئی دوا کوئی ڈاکٹر ہمیں شفا نہیں دیتا. ہاں, ہم اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ ہم پروٹیکٹ رہ سکیں اور ہمیں کوئی سجیشن مل سکے, بٹ شفا ہمیں کون دیتا ہے, کیور ہمیں کون کرتا ہے, اونلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ہے نا. پھر ہم نے پڑھا الملک, المالک. المالک یعنی the king, وہ کیا ہے, مالک ہے اور وہی ہمیں اون کرتا ہے نا. مالک, کنگڈم, ساری چیزوں کا مالک, سب چیزوں کا اونر کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر ہم نے پڑھا الخالق, the creator, اسی نے ہمیں کریٹ کیا ہے اور اسی نے سب کچھ بنایا ہے. اسی نے جنت بھی بنائی, اسی نے دوزخ بھی بنائی, سب کچھ بنایا اس نے, ہے نا. پھر ہم نے پڑھا ایک سیکنڈ, پھر ہم نے پڑھا کیا, الاحد, یعنی کہ وہ کیا ہے, یونیک, دی اونلی ون, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور ہمیں اسی ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی, اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, اس کا کوئی چلڈرن نہیں ہے, اور اس کے ساتھ کوئی بھی اٹیچ نہیں ہے نا. وہی سب سے زیادہ یونیک ہے اور اکیلا ہے, ساری تعریف اسی کی ہے نا. پھر ہم نے کیا پڑھا, المصور, یعنی کہ فیشنر, اور اسی نے کیا کیا ہے, سب چیزیں کریٹ کر کے اس کو ڈیزائن کیا ہے, اس کو فیشن دیا ہے, یعنی کہ اس کو ایک تصویر دی ہے, ایک پکچر دی ہے, رائٹ. اور ہر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اسپیشل قسم کی پکچر عطا فرمائی, خوبصورتی عطا فرمائی, ہے نا. ہماری شکل بنائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, مصور, ہمیں شیپ دیا اللہ تعالیٰ نے, ہے نا. ہم ہر طرح کے دیکھیں, ہر طرح کے انسانوں کے ڈفرینٹ شیپ اور سائز اور کلرز ہیں نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ عطا کیا, یہ سب کچھ اسی نے عطا کیا. ہمیں کسی کو ایسے نہیں بولنا چاہیے تم کتنی کالے ہو, تم کتنا ناک کیسی ہے, تم تو اتنی چھوٹی سی قد کی ہو, اتنی چھوٹی سی ہائٹ ہے تمہاری. نہیں, یہ سب کچھ ہمیں کس نے دیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے نا. اور ہم کتنا بولتے ہیں نا, تمہاری شکل تو ایسی ہے, تمہاری شکل تو, کیا ہمیں ایسے بولنا چاہیے؟ یس اور نو؟ نو, ہے نا. تو ہمیں
ایسا ہرگز نہیں بولنا چاہیے. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala creates our faces. Allah subhanahu wa ta'ala shaped us, right? Allah subhanahu wa ta'ala gave us size, or accurate size, accurate shape, accurate perfect size, perfect shape. سب کس نے دیا ہمیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا نا. ہمیں نہ خود کو ایسا بولنا چاہیے میرا ناک ایسا ہے, مجھے ایسا ناک نہیں چاہیے, میری آئیز ایسی ہیں, اتنی چھوٹی سی ہیں, اور میرے ہاتھ ایسے, میری فنگرز ایسی ہیں. نہیں, یہ سب ہمیں کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اسی نے ہمیں ڈیزائن کیا ہے, ہمیں فیشنر کیا ہے نا. سبحان اللہ, ہے نا. سو یہ المصور ہم نے یہ پڑھا تھا اس میں. پھر ہم نے پڑھا الباری, دی اوریجنیٹر, اور اسی نے ہمیں اوریجنیٹ کیا ہے. ہمیں کیا کیا ہے؟ اسی نے بنا کے, اور اسی نے ہمیں ایکوریٹ اور ہر چیز پرفیکٹ عطا کی ہے. دیکھیں ہمارے 2 ہاتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرفیکٹ عطا کیا ہمیں 2 آئیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرفیکٹ اوریجنیٹ بنا کے عطا کیا. سبحان اللہ, رائٹ. ہم نے اس کے اندر یہ پڑھا تھا الباری میں, الحمدللہ, ہے نا. سبحان اللہ. اور آج ہم جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے الرازق, the provider. کیا مطلب ہے الرازق کا؟ the provider یعنی الرازق جو نکلا ہے وہ ڈرائیو ہوا ہے کن لیٹر سے؟ را, زا اینڈ قاف سے. کس سے؟ را, زا اینڈ قاف لیٹر سے ڈرائیو ہوا ہے الرازق. ٹھیک ہے. کیا مطلب ہے؟ the provider, the ever provider, یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ ever provider ہے, right. اور Allah has taken responsibility, اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے responsibility لی ہے کہ میں اپنے بندوں کو, اپنے کریشن کو پرووائڈ کروں گا. میں ہی پرووائڈ کرنے والا ہوں, میں ہی دینے والا ہوں, رائٹ. اس کا مطلب یہ ہے. الرازق کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہی, اسی کی ذمہ ہے, وہی رسپانسبل ہے ہر کسی کو دینے کے لیے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے الرازق کا. ٹھیک ہے, اور وہی سب سے زیادہ دینے والا ہے. کوئی اور جو ہے وہ کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا, پرووائڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سب, ہر کسی کے کیا ہے؟ پرووائڈر ہے. اب ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ who is الرازق, الرازق کون ہے, رائٹ. ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے ہمارے مائنڈ میں, رائٹ. الرازق کون ہے؟ الرازق denotes the one who constantly and excessively providing to all the creation all the time. ہر time, each and every time ہے, پرووائڈ کرتا ہے ہر چیز, ہر بلیسنگ اپنی کریشن کو کیا کرتا ہے؟ پرووائڈ کرتا ہے کانسٹینٹلی. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے؟ a constant giver of gifts to believer and non-believer both. یعنی دونوں کو, believers ہوں چاہے وہ non-believers ہوں, یا وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے والے ہوں چاہے وہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہیں لاتے, سب کو دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, رائٹ. ہر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بلیسنگ کیا کی ہوئی ہیں؟ پرووائڈ کی ہوئی ہیں, دی ہوئی ہیں, ہے نا. اب آپ دیکھیں گے ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے وہ ہم بلیورز ہیں, اور جو نان بلیورز ہیں ان کے پاس بھی وہی چیز ہے, ان کے پاس بھی وہی 2 ناک ہے, ایک آنکھ ہے, سوری 2 آنکھیں ہیں, ایک ناک ہے نا. وہ بھی سوچتے ہیں, وہ بھی تھنک کرتے ہیں, ہم بھی تھنک کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ, اسی نے یہ پرووائڈ کی. ٹھیک ہے نا, یہ رسک جو دیا ہے وہ اسی نے دیا. ان کے پاس بھی پیسہ ہے, وہ بھی پیسہ لیتے ہیں, ہمارے پاس بھی وہی پیسہ ہے, ہم بھی وہی پیسہ ارن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے وہ ارن کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کے لیے کانسٹنٹ پرووائڈر ہے, کانسٹنٹ گیور ہے. سمجھ آ گیا نا. پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہم اور کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر کسی کو کیا ہے؟ دینے والے ہیں نا. چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ لیونگ تھنگ ہو, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ انسان ہو, چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں, کوئی بھی ہو, ہے نا. ساری مخلوق کو کون دیتا ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کے بورن ہونے سے پہلے, اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی تقدیر میں, ہمارا بلیو ہے نا یہ ہمارے بلیونگز میں سے ہے نا, ہمارے فیتھ آف پلرز میں سے ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ ایمان رکھنا, رائٹ. تو جو اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیتے ہیں ریٹن, وہی اللہ تعالیٰ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہ جو تقدیر ہوتی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی لکھ دیتے ہیں, بورن ہونے سے پہلے, یعنی کہ پیدا ہونے سے پہلے اس انسان کی لکھ دیتے ہیں اور وہی اس کو پرووائڈ کرتے ہیں, وہی اس کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, اور کیسے ملتا ہے, کہاں سے ملتا ہے, کس طرح ملتا ہے, تو یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی اور ہر مخلوقات کی تقدیر میں لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ اس کو اس کے پیدا ہونے کے بعد ملتا رہے. تو یہ کون فکس کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ٹھیک ہے, سو یہ تمام چیزیں رزاق کے اندر آتی ہیں, رزق کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور سب سے جو بیسٹ تھنگ وہ کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک سیکنڈ میں پہلے تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دوں پھر ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. سو پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں رزق ہوتا کیا ہے, ہم پہلے یہ پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو رزق کیا ہے؟ رزق جو ہمیں فائدہ دے, وہ چیز جو ہمیں فائدہ دے وہ کیا ہوتی ہے؟ رزق ہوتی ہے, رائٹ, وچ بینیفٹس اس, جو ہمیں فائدہ دے. یعنی کہ رزق کیا ہے؟ جو ہمیں فائدہ دے. رزق is what has been risk is what has been a portion for you which benefits you, جو کہ کیا کرے ہمیں فائدہ دے. یعنی کہ وہ چیز جو ہمیں فائدہ دے وہ کیا ہوتی ہے؟ رزق ہوتی ہے. اور یہ جو رزق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی کو کیا کیا ہے؟ پرووائڈ کیا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ غیر مسلمان ہو, چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے انسان ہو, چاہے جانور ہو, برڈز ہوں, پرندے ہوں, پلانٹ ہوں, پودے ہوں, یا کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی مخلوقات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو دیا ہوا ہے, رائٹ. تو رزق کیا ہے کہ جو ہمیں کیا کرے؟ فائدہ دے. ٹھیک ہے نا, یہ ہوتی ہے رزق کی ڈیفینیشن. اب الرزاق کون؟ الرزاق وہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ جو ہر کسی کو دینے والا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اس کو کیسے ملے گا, کہاں سے ملے گا اور کس طرح ملے گا. ٹھیک ہے, یہ تو ساری چیز رزاق میں رزق میں آتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فزیکلی عطا فرمائی ہے. لیکن ایک اور رزاق کی جو دینے والی چیز دینے والی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا دل. اور اللہ تعالیٰ نے دل کے لیے بھی رزق عطا کیا ہے. کسی کو پتا ہے دل کے لیے کیا رزق عطا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ کون سا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دل کے لیے دیا ہے؟ ہمارے دل کے لیے, ہمارے ہارٹ کے لیے. ہمارے ہارٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان ہوتا ہے. ایمان, بارک اللہ, ہمارا ایمان, رائٹ. اور ہمارا جو علم حاصل کرتے ہیں ہم, وہ ہماری تھاٹس, جو ہم غور و فکر کرتے ہیں, تھنک کرتے ہیں, ہماری تھاٹس, رائٹ, یہ سب بھی کیا ہے؟ رزق کے اندر آتی ہیں. تو الرزاق نے ہمیں ہمارے دل کے اندر ایمان دیا ہے, اور کیا دیا ہے؟ ہمیں علم عطا فرمایا, ہمیں علم کی توفیق دی, اور جو ہم سوچ کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں. اور کیسے پتہ چلے گا ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الرزاق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتے ہیں آیت نمبر 58 میں, ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, surely Allah is the bestower of all the provisions, the Lord of all power, the strong. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ Indeed, ان اللہ هو الرزاق, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کیا ہے؟ surely the رازق, provider, provision. اور ساری قوت کیا ہے؟ اسی کے پاس ہے. اور ایک جگہ اور جگہ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
ومستودعها كل في كتاب مبين. There is not a single moving creature on the earth, but Allah is responsible for providing. Who is responsible for providing? Allah is responsible for providing. It's sustenance. So कौन provide करता है? Only Allah subhanahu wa ta'ala. He is the provider, right? Or there is not a single moving creature on the earth. यानी कि इस अर्थ के ऊपर कोई भी ऐसी छोटी सी छोटी चीज सिंगल क्रिएशन भी मूव नहीं करती जिसको अल्लाह ताला प्रोवाइड नहीं करते. ठीक है ना. खूबसूरत आयत है ना. इससे हमें क्या पता चला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही प्रोवाइडर है. इसी को और फरमाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला वकअय्यम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यरज़ुक़ुहा व इय्याकुम वहुव अस्समीउल अलीम. How many animals there is does not carry about its sustenance. Allah provides sustenance to them. यानी Allah सुब्हानहू व तआला ही उनको रिस्क प्रोवाइड करता है. To them and to you. किसको? जानवरों को भी और हमें भी. यानी कि सब हर किसी को कौन रिस्क प्रोवाइड करता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला. और अल्लाह ताला कौन है? वस्समीउल अलीम. अल-कबूत की आयत नंबर 60 में फरमाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, है ना. तो ये सारी जो प्रोवाइडर हैं वो हमें किसने दी? क्या क्या चीजें हमें हमने पढ़ा कि रिस्क हमें फायदा देती हैं. अब आपने थिंक करना है कि क्या क्या चीजें मुझे फायदा देती हैं. थिंक तो करें. कौन बताएगा? नंबर 1 करके बताएं. शाबाश हरिया. क्या क्या चीजें मुझे फायदा देती हैं? तो वो क्या है आपके लिए? रिस्क है आपका. जी आगे और भी एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको ताकि और समझ आ जाएगा. मैं एग्जांपल दूंगी आपको कि क्या चीजें मुझे फायदा देती हैं. जी मासूमा. खाना खाना खाना. वेरी गुड. बारकल्लाह. जी शावीर. ईमान. ईमान. बारकल्लाहु फीक. वेरी गुड. सो ये चीजें मुझे क्या देती हैं? फायदा देती हैं. तो ये क्या है? मेरा रिस्क है. बारकल्लाह. सो एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. बारकल्लाहु फीक. वेरी गुड. अजीमा. फूड, एयर, वाटर, इस्लाम, कुरान, नमाज, ये क्या है? हमारे लिए रिस्क है सारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए, है ना. सो एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओ पीपल fear Allah and be moderate in seeing a living, for no soul will die until it has received all its provision. Even हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्या? O people fear Allah and be moderate in seeking a life, for no soul will die until it has received all his provision. यानी कोई भी जो क्रिएशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उसको उसके लिए जितना रिस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिख दिया है ना वो उस वक्त तक नहीं मरता. यानी उसकी डेथ उस वक्त तक नहीं होती जब तक उसको पूरा रिस्क ना मिल जाए. यानी कि जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लिखा है उसकी तकदीर में उसको उतना ही रिस्क मिलेगा और कंप्लीट होने के बाद फिर उसकी क्या होती है? डेथ होती है. इस हदीस से हमें ये पता चला. ठीक है. बारकल्लाह तमज़ीद. क्लॉथ्स टू कवर योरसेल्फ, ऑर्गन्स, द मर्सी ऑफ अल्लाह. बारकल्लाहु फीकुम. वेरी गुड. गुड आंसर्स. सो हमें हदीस से क्या पता चला कि कोई भी सोल उस वक्त तक नहीं डेथ होता उसका, वो नहीं मरता. कोई भी इंसान उस वक्त तक नहीं मरता या कोई भी मखलूकात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की उस वक्त तक नहीं मरती जब तक उसका रिस्क कंप्लीट ना हो जाए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए लिख दिया है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि बारकल्लाह आप लोगों ने बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी कि कौन कौन सी रिस्क हम काउंट कर सकते हैं. व्हाट इज स्पेसिफिकली काउंटेड एज अ रिस्क, राइट. कुछ लोग कहते हैं ना कि रिस्क तो हमारे लिए क्या है? सिर्फ मनी है. सुना है आप लोगों ने कभी? ये जो हमें रिस्क मिल रहा है ये तो सिर्फ हमारे पास मनी है, ये रिस्क है अल्लाह ताला का, है ना. कुछ लोग समझते हैं, हम कभी कभी समझ जाते हैं, ऐसा सोचते हैं कि जो रिस्क है हमारे लिए क्या है? ये सिर्फ मनी है अल्लाह ताला का. अब वो मनी किसी भी फॉर्म में हो सकता है. वो माल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, राइट. ये 1 सेकेंड. हाँ. यस. सो
कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ये जो रिस्क है हमारे पास, रिस्क क्या है, ये जो अल्लाह ताला ने हमें पैसे दिए ना, ये जो माल है ये रिस्क है। और इसकी कोई भी एग्जांपल, कोई भी टाइप्स हो सकती हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल कॉइन्स की फॉर्म में, पैसे इस तरह जैसे पैसों की फॉर्म में, और गोल्ड होता है ना, कुछ लोग गोल्ड के वो जो बिस्किट्स टाइप होते हैं वो रखते हैं, कुछ मेटल्स कॉइन्स रखते हैं, है ना, और कार्ड्स हैं डिफरेंट तरह के जिसमें क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। ये सब क्या है, रिस्क, वो मनी की फॉर्म में आते हैं ना, मनी की टाइप्स में आते हैं। सो कुछ लोग समझते हैं ना कि हमारे पास इतना सारा है माल और दौलत, तो ये रिस्क है हमारा अल्लाह ताला का, है ना। और कुछ लोग समझते हैं कि जो है बट ये जो रिस्क है, जो हमने पढ़ा कि हमें जो फायदा दे, वो मनी भी हो सकती है, और all material thing in this world, तमाम material thing जो इस दुनिया के अंदर है वो क्या है, हमारे लिए रिस्क है। और वो material things क्या हो सकती हैं, जैसे कि different types of houses, जैसे कि different types of clothes, right, जैसे कि different type of vehicles जो हम इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियां, और हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, क्या materials है ना, material things है ना। और जैसे आप लोगों ने कहा कि खाना है, फूड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड है, राइट, और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लगा लें, नॉट अ स्पेसिफिक फूड, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड लगा लें। इसमें वेजिटेबल्स आती हैं अल्लाह ताला की, और मीट आ गया, और फ्रूट्स आ गया, राइट। सो ये सारे क्या है, अल्लाह सुब्हान ताला की रिस्क में आते हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे हार्ट में है अल्लाह सुब्हान ताला दिया, वो क्या है, वो भी रिस्क है, इमोशंस, थॉट्स, और जो स्पिरिचुअली रिस्क यानी कि जो ईमान है वो क्या है, स्पिरिचुअली रिस्क है ना अल्लाह सुब्हान ताला का। और इस्लाम है, और कुरान है, राइट। और ये सारे क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए क्या है, रिस्क हैं, जो हमें फायदा देते हैं, हमारी एक्शंस चेंज हो जाते हैं उनकी वजह से ना। और क्योंकि हम उनसे लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, क्यों, जन्नत हासिल करने के लिए। और बेनिफिशियल इल्म जो आप अभी ले रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, कुरान और सुन्नत का इल्म जो हम सीखते हैं ना, वो क्या है, सारे रिस्क की फॉर्म में आते हैं। ये सब रिस्क है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के, ठीक है ना। कुरान पढ़ना, उसको समझना, और रसूल सल्लम की सीरा को जानना, उस को पढ़ना, राइट, और कंपेनियंस को पढ़ना, और फिर तबा ताबईन जैसे इमाम है हमारे, उनको पढ़ना। बुखारी, कितने लोगों को पता है, कितने बच्चे जानते हैं इमाम बुखारी की हिस्ट्री? पढ़ी आप लोगों ने ये वाली बुक? डिड यू नो अबाउट हिम? Yes or no? Hurry up. Ma'am, I don't remember. पढ़ी है कि नहीं? इमाम बुखारी के बारे में कुछ पढ़ा है आप लोगों ने? पता है आपको कौन है इमाम बुखारी? No. नो, ठीक है ना। अब देखिए, हमें तो नहीं पता। सो ये कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इस इल्म को जानना ना, है ना। जो हदीस हम पढ़ते हैं, वो कुछ जो ऑथेंटिक अहदीस हैं, जो हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस पता चलती हैं, वो हमें इमाम बुखारी के थ्रू पता चलती हैं, राइट। इमाम बुखारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस में गए, लेकिन आते हैं ताबईन के अंदर, राइट। कितना हमें तो नहीं पता। सो क्या हमारे पढ़नी है, क्या हम इसको जाने, इनको पढ़ें, राइट। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा, प्रॉफिट सल्लम की सीरा, कितने लोगों को पता है प्रॉफिट सल्लम की सीरा? कितने लोगों को इस प्रॉफिट सल्लम की द होल लाइफ के बारे में पता है? पढ़ी है आप लोगों ने कि कैसे पैदा हुए, कहाँ रहे, उनकी टीन्स में उन्होंने क्या किया, जब वो अडल्ट्स में उन्होंने क्या किया, कैसे करते थे, क्या नहीं करते थे, और किस तरह उनके एक्शंस थे, फिर उनके कंपेनियंस क्या करते थे उसी दौरान, उसी पीरियड के अंदर। कितने लोगों को पता है एक्सेप्ट शाबीर? पढ़ा है आप लोगों ने? यस और नो? इफ यू डोंट नो यू कैन से नो, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। इफ यू डोंट नो यू कैन से नो। नो ना, देखे ना, हमें नहीं पता ना। सो बीइंग एज अ मुस्लिम, ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि जो इल्म है हमारे लिए, वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। और ये रिस्क जो हम लेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, कितना इम्पोर्टेंट है ना। रसूल सल्लम हमारे प्रॉफिट हैं, हमें ही नहीं पता। और हम जो हदीस पढ़ते हैं इमाम बुखारी की और डिफरेंट इमाम्स की, तो उनके बारे में नहीं पता हमें, तो हमें पढ़ना कितना जरूरी है ना। सो ये सब सारे जो हमारे पास ये सब जो सारी चीजें हैं, ये रिस्क है, हमें इनके बारे में नहीं पता। लेकिन अल्लाह ताला हमें कैसे देंगे? जब हम इसको
कोशिश करेंगे करने की इंशाअल्लाह ताला, ठीक है ना। सो रिस्क की कंडीशंस क्या होंगी, हम इसके और लर्न करते हैं कि जो हमें रिस्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया है और जो हम मांग रहे हैं उसकी कंडीशंस क्या हैं। उसकी कंडीशंस क्या हैं, सबसे पहले बिलीव इन अल्लाह, ट्रस्ट ऑन अल्लाह और ओबेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला, और उसके लिए कोशिश करनी है, स्टार्विंग फॉर द रिस्क, कोशिश करनी है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है ना। अपने आप को हराम से बचा के और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है वो उसके लिए कोशिश करनी है ना। रिस्क का मतलब ये कि हमारे पास रिस्क डोर तक आ गया, लेकिन अंदर कैसे आएगा। कोई आपके पास गेस्ट आया है, वो बेल बजा रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको अंदर लाने के लिए क्या करेंगे, दरवाजा खोलेंगे। दरवाजा खोलेंगे ना। तो रिस्क दरवाजा बारकल्ला, ठीक है ना, डोर ओपन करेंगे तब वो अंदर आएगा ना गेस्ट। इस तरह रिस्क है, तो रिस्क हमारे लिए डोर पे खड़ा है, हम उधर तक जाएंगे, उसको लेंगे, उसको हासिल करेंगे, है ना, तभी वो हम उसको ले सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं कर सकते। अब जैसे नॉलेज है, फॉर एग्जांपल आप क्लास ले रहे हैं तब आपको पता चल रहा है ना, आप आ रहे हैं, आपने ओपन किया डोर, देन यू नो समथिंग। if you will not open the door, so वो कैसे आएगा इंटर। जब आप प्रोफेसर की सीरा को नहीं जानेंगे, नहीं लर्न करेंगे, उस तरफ खुद नहीं जाएंगे, तो कैसे डोर ओपन होगा, है ना। तो जब आप इमाम बुखारी को जानने की कोशिश करेंगे, उधर डोर ओपन करेंगे, उनकी लाइफ का पढ़ेंगे, उनको लर्न करेंगे, तभी पता चलेगा ना उनके बारे में। सो स्टार्विंग फॉर द रिस्क, उसके लिए हमें कोशिश करनी है, ठीक है। और फिर जो भी मांगना है वो किससे मांगना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगना है, और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है किससे, शिर्क से। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल हाजर अलैहिस्सलाम की, हाजर अलैहिस्सलाम वाइफ ऑफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जब वो उनको एक बैरन जगह पे छोड़ के चले गए थे, तो उन्होंने किससे मांगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे तवक्कुल करके, ट्रस्ट करके, अब अल्लाह है जो मुझे यहाँ पे सेव करेगा, मुझे बचाएगा और मुझे सब कुछ देगा, कोई और नहीं दे सकता। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से नहीं मांगा, किससे मांगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे ट्रस्ट किया, बिलीव किया, और अल्लाह को ओबे करते हुए उन्होंने अल्लाह से मांगा। सो आस्क फ्रॉम अल्लाह, डोंट आस्क टू एनी पर्सन, किसी से हमें नहीं मांगना कोई भी चीज एक्सेप्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ठीक है। अपने आप को शिर्क से प्रोटेक्ट करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखना है कि हाउ टू इंक्रीज रिस्क, हमारा रिस्क जो है वो कैसे इंक्रीज हो सकता है, कि हम अल्लाह पे तवक्कुल करें, सबसे ज्यादा ट्रस्ट ऑन अल्लाह, बिलीव ऑन अल्लाह, और तकवा रखे, फियर ऑफ अल्लाह, वो करें जो अल्लाह ने कहा है। डोंट गो टू द हराम वे, नो, हराम की तरफ नहीं जाना हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग चीट करके पैसा कमा लेते हैं, राइट, कुछ लोग चीट करके किसी की चीज उठा लेते हैं, राइट, विदाउट कोई तो हमें देख नहीं रहा, हम उठा ले, तो ये तकवा तो नहीं हुआ ना, फेयर ऑफ अल्लाह तो नहीं हुआ। तो यही तो फेयर ऑफ अल्लाह है कि अगर कोई नहीं देख रहा तभी हम अल्लाह से डरे, ठीक है ना। और कुछ लोग जो है होते हैं हराम चीजें लेते हैं, जैसे सूद लेना, है ना, और कितना बड़ा हमारे लिए वो है, हराम वे है कि हम उस तरफ जाएं। अगर हमारे पास नहीं है तो हम ज्यादा की तरफ जाएं, ज्यादा ले लें, है ना। सो इट्स अ फोरबिडन थिंग कि हमें ये नहीं करना। फेयर फ्रॉम अल्लाह, बिलीव ऑन अल्लाह, रिसाइटिंग कुरान अलॉट, और क्या करें, चैरिटी करें, सबसे ज्यादा सदका करें। पता है वो जो थे, क्या नाम है, अब्दुल्ला बिन औफ, वो अपने बारे में कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे इतना रिस्क दिया है कि मैं अगर किसी स्टोन को उठाऊं तो वहां से भी क्या निकले, गोल्ड निकले और निकल आता है, और वो इसलिए कि मैं बहुत ज्यादा सदका खैरात करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सदका करते थे, तो इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बहुत ज्यादा दिया था, है ना। तो क्या कहते हैं कि अगर मैं एक स्टोन भी उठाता हूँ तो उसमें किसमें क्या निकलता है, गोल्ड निकलता है। क्यों? क्योंकि वो सदका करते थे, चैरिटी करते थे, राइट। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको इतना दिया था। क्यों? क्योंकि वो नीडी पीपल की हेल्प करते थे, अब्दुल्ला बिन औफ। सो डू चैरिटी, सदका, और दिल से करें सदका, यानी कि मैं दे रही हूँ तो वो मुझे देगा, नहीं, सिंसियरली, प्योरली। कीप गुड रिलेशन विद योर फैमिली, अपनी फैमिली से गुड रिलेशंस रखना है हमें, और क्या करना है, आस्क फॉरगिवनेस एंड तौबा, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे, तौबा करते रहें, फॉरगिवनेस मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, तभी हमारी रिस्क क्या होती हैं, बढ़ती हैं। हम अल्लाह ताला से हर टाइम, ईच एंड एवरी टाइम क्या करें, आस्क फॉरगिवनेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 2 इंपॉर्टेंट चीज,
thankful to Allah. Don't complain. جو نہیں ہے اس پہ کمپلین نہیں کرنا, اور جو دیا ہے اس پہ بھی کمپلین نہیں کرنا. میرے پاس کتنا, میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے, میرے پاس ایسے کیوں آ گیا, وہ کیوں آ گیا, کھانا ایسا ہے, نمک زیادہ ہے, چینی زیادہ ہے. نو کمپلینس. جب ہم کمپلین کرتے ہیں نا تو رزق ہمارا کیا ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بی کوائٹ, بی پیشنس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دیا ہے اس پہ بھی کیا کرنا ہے, ہمیں صبر کرنا ہے, بی پیشنس, رائٹ. ساتھ ساتھ دعا کرتے رہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ریسائٹنگ قرآن. ٹھیک ہے نا, اور جو ملا ہے اس پہ پراؤڈ نہیں کرنا. جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ فخر نہیں کرنا. ڈونٹ پراؤڈ. اگر ہم پراؤڈ کرتے ہیں جو بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے, دیکھو میرے پاس کتنا ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم سے وہ واپس لے لیتے ہیں. ڈونٹ پراؤڈ. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں بالکل بھی. اینڈ ڈونٹ بی jealous to other if they have something. کسی کی چیز اگر آپ نے دیکھ لی ہے تو اس سے jealous نہیں ہونا, حسد نہیں کرنا. اس کے پاس ایسا ہے تو میرے پاس ایسا نہیں ہے, اس کو وہ ملا ہے تو مجھے ایسا نہیں ملا, میرے پاس ایسا کیوں نہیں ہے. اگر آپ کسی کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھے تو اس کے ساتھ اس کو کیا بولے, ماشاء اللہ لا حول ولا قوت. ٹھیک ہے, اس سے جیلس نہیں ہونا. اگر ہم ہوں گے تو ہمارا رزق چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اور ناٹ بی میزرلی, یعنی کنجوسی نہیں کرنی. صدقہ کرنا ہے, دل سے کرنا ہے, دیتے رہنا ہے. شیئرنگ. ڈونٹ بی میزرلی, یعنی کنجوس نہیں بننا ہمیں. ٹھیک ہے نا. اور رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم حدیث کا مفہوم ہے, جو حدیث آپ کے سامنے ہے تو میں اس کا مفہوم بیان کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹنے دیے جائیں گے جب تک کہ وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے کہ اس نے نمبر 1 کس کام میں جو ہے وہ اپنی عمر گزاری. نمبر 1 کہ اس نے کس کام میں اپنی عمر گزاری, یعنی کہ جو ایج اس کو دی گئی تھی اس نے کس کام میں گزار دی. نمبر 2 جوانی, یعنی اس کا جو ینگ اور ٹین ایجر جو اس کا ٹائم تھا وہ اس نے کہاں ایکسپینڈ کیا. نمبر 3 جو اس کو مال دیا گیا تھا, جو ویلتھ دی گئی تھی, وہ اس نے کہاں جو ہے وہ خرچ کیا. اور نمبر 5 اس نے جو ہے وہ جو علم دیا تھا اس نے اس پہ کتنا عمل کیا. جو اس نے علم لیا تھا اس پہ اس نے کتنا عمل کیا. بہت ہی اسکیری حدیث ہے, ہمیں بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے, اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کر کے, اور نو کمپلینس کر کے ساتھ ساتھ دعا کرنی. کون سی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. Oh Allah, I ask you for beneficial knowledge, pure provision, اور یعنی کہ جو پروویژن, جو رزق ایسا جو پیور ہو, اور ایکسیپٹیبل ڈیڈس, اور ایسے عمل کا مطالبہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں جو ایکسیپٹ ہو آپ کے سامنے. سبحان اللہ. نیکسٹ جو ہمارے پاس تھوڑا سا یہ تھوڑا سا شارٹ ہے, میں اس کو شارٹ رکھا ہے انشاءاللہ. الشکور جو ہے تھوڑا سا اس میں ہم ایک اور غور و فکر تھوڑا سا کرتے ہیں, اور جو ہے میں آپ کو ایک چیز اور اس میں بتاتی ہوں کہ تھوڑی سی ایک بتاتی ہوں کہ ایک بار کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچے. جیسے آپ لوگ کو پتہ ہے سٹوری یہ والی, وہاں آگ ملنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے نور کی جھلک آئی, اللہ تعالیٰ کی جھلک آ گئی نور کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی پہچان کروائی اور آپ کو پروفیسی عطا کی, نبوت عطا کی. اب آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اب نیکی کا حکم کیجیے. اللہ تعالیٰ نے اور کیا کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور نیکی کا حکم دیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون کے پاس ملک مصر جائیں اور اسے سرکشی چھوڑ کر فرمانبرداری پر آمادہ کریں. کیونکہ فرعون کیا تھا, بہت سرکش تھا, وہ سنتا ہی نہیں تھا بات, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا. انہیں خیال آیا کہ میں اپنی اہلیہ کو جنگل میں تنہا چھوڑ کر آیا ہوں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میری جو فیملی ہے وہ تو جنگل میں اکیلی ہے, ان کی حفاظت اور ان کے کھانے پینے کا بندوبست کون کرے گا, ان کو کون دیکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اطمینان کے لیے حکم دیا کہ سامنے پڑی ہوئی پتھر کی چٹان پر اپنا عصا مارے, یعنی کہ ان کو جو عصا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ مارے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں چٹان پر عصا مارا, چٹان پھٹی اور اندر سے ایک دوسرا پتھر نکلا.
حکم ہوا کہ اس پتھر پر بھی عصا مارے. چنانچہ جب دوسرا پتھر پھٹا تو اندر سے ایک جانور برآمد ہوا جس کے منہ میں کیا تھا؟ ہرا پتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر پورا یقین تھا، مگر مشاہدے کا اثر کچھ اور ہی ہوتا ہے کہ یہ دیکھ کر وہیں سے سیدھے مصر روانہ ہو گئے. یعنی کہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے کے لیے، ان کی فیملی کے لیے رزق عطا کر دیا نا. سبحان اللہ. تو سٹوری سے ہم نے کیا سیکھا کہ جو ہے وہ ہمیں جو بھی مانگنا چاہیے وہ کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، کیونکہ وہی سب کچھ دینے والا ہے. اور ساتھ میں الشکور دیکھیں گے. الشکور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دا موسٹ اپریشیٹو. یعنی اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی، چھوٹی چھوٹے اسمالسٹ ڈیڈس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن جب ہم اپریشیٹ کرنے والے بنیں گے، جب ہم تھینکفل کریں گے، جب ہم گریٹیٹیوڈ کریں گے، ہے نا، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے اس نام کو جان سکیں گے. الشکور یعنی کہ who gives abundantly in return for what was little. چھوٹی چھوٹی کی بھی چیزوں کو وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں اپریشیٹ کرتا ہے. رائٹ. الشکور جو ورڈ ہے وہ کن کے لیٹر سے نکلا ہے؟ شین کاف را. شاکر، شاکرا، شین کاف را. the most appreciative. اور یہ قرآن مجید میں میکسیمم 10 ٹائمز قرآن مجید میں یہ نام الشکور آیا ہے. سو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں الشکور. واٹ از شکر؟ شکر کیا ہے؟ it defines as recognizing and appreciating when good is done. جب کچھ اچھا ہو تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور اپریشیشن میں، ٹھیک ہے، جو ہمیں دیا، جو ہمارے ساتھ اچھا ہوا تو ہم شکر ادا کریں، اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ شکر. شکر کیا ہے کہ ڈیفائنس ایز ریکگنائزنگ اینڈ، پہلے تو ریکگنائز کریں جو دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بلیسنگ ہمیں ملی ہے، جو نعمت ملی ہے، پہلے اس کو پہچاننے آئے کہ ہمارے پاس ہے کیا. اگر اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تو اس کو پہچانے کہ آنکھیں ہمیں کیوں دی اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھنے کے لیے. اگر نہیں ہوتی تو ہم دیکھ نہیں سکتے اس خوبصورت سی دنیا کو اور نہ اپنے آپ کو، ہے نا. ریکگنائز دا بلیسنگ، اور پھر اس کو اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں کہ اگر میرے پاس اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تو کتنی خوبصورت ہے، الحمدللہ، ہے نا. اور when good is done، اور جب اچھا ہو اس کو اب استعمال کریں، اچھی جگہ اس کا استعمال کریں تو پھر شکر ادا کریں، اپریسیشن کریں، اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے. تو شکور is Arabic and also used to describe an animal that is given little food but gives back much. شکور جو ہے وہ عربی کے اندر کس وے میں استعمال ہوتا ہے؟ describe an animal that is given little food، کہ ایک جانور کو چھوٹا کم فوڈ، کم غذا دی گئی ہو but gives back much، اور جب اس کو دیا گیا ہو وہ کیا گیا ہو؟ زیادہ دیا گیا ہو. سو کیا اس کی کمپلیٹ جنرل ڈیفینیشن کیا بنی کہ to resolve around receiving something even small and giving back much because of it. اور اگر ہم شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیں گے؟ اس کے بیک میں ڈبل دیں گے. سبحان اللہ، ہے نا. یہ ہوتا ہے شکر. اور who is الشکور؟ الشکور appreciates the smallest deeds with an unlimited appreciation. سبحان اللہ. چھوٹی ڈیڈ، اگر ہم ایک گلاس پانی کسی کو پلا دیتے ہیں تو اللہ، چھوٹا سے چھوٹا ڈیڈ ہے نا. اور سب سے چھوٹا صدقہ کیا ہے؟ اسمائل کرنا. اگر ہم اسمائل کرتے ہیں کسی کو، وہ بھی صدقہ گیا، سب سے چھوٹا گڈ ڈیڈس، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے بیک میں unlimited appreciation دیتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی کہ unlimited rewards ملے گا ہمیں. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے. اور الشکور he is the one who gives abundantly in response to little. Same meaning. ٹھیک ہے. اور unlimited reward of never ending happiness in his paradise. سبحان اللہ. کہ اس کی پیراڈائز میں unlimited reward ملے گا اور never ending happiness ملے گی جب ہم appreciate کرتے ہیں. سبحان اللہ. الشکور appreciate the action of the slaves. کوئی بھی ایکشن ہم کریں جو صرف اس کے لیے ہو، for sake of him، تو وہ اس کو کیا کرتا ہے؟ appreciate کرتا ہے. اگر ہم کوئی بھی ایسی چیز چھوڑ دیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور ہمیں اچھی لگ رہی ہے، پر ہم یہ دیکھیں کہ نہیں بہت مہنگی ہے، وہ ہمیں ابھی نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ گڈ وے ہے، گڈ راستہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں،
اگر ہمیں کوئی گھر پسند آیا بہت مہنگا ہے اور ہم دیکھ لیں کہ نہیں بھائی ہم اس کو خرید لیتے ہیں اس پہ انٹرسٹ پہ لے کے، تو یہ چیز تو اچھی نہیں ہوئی. تو اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بیٹر تھنگ عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ، ہے نا. اس کا مطلب یہ کہ شکور اپریشیٹ دا ایکشنز آف دا سلیو، اور جو ایکشن اس کے لیے کیا گیا تو وہ اس کو کیا کرتا ہے، اپریشیٹ کرتا ہے اور اس کو بیٹر عطا کرتے ہیں. From his appreciation he grants Jannah to the believer. اور وہ اپنی اس شکور کی کوالٹی کی وجہ سے بلیورز کو کیا دیتے ہیں، جنت، اور ریموو ہیل فائر، اور وہ ریموو کرتے ہیں کس سے، ہیل فائر سے. سبحان اللہ، ہے نا. تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. آیت سورہ فاطر کی آیت 30 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں He is the most forgiving, most appreciative. إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، کہ وہ کیا ہے، سب سے زیادہ forgiving ہے اور سب سے زیادہ most appreciative ہے. سبحان اللہ. اور پھر ایک آیت میں اور فرماتے ہیں شورا کی ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. That is the bounty of Allah which gives tidings of to his servants who have faith and do good deeds. اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں جس کے پاس فیتھ ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی طرف سے بہتر اور جو اچھے اعمال کرتا ہے، گڈ ڈیڈز کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. Tell them, O Prophet, I did not ask you for any recompense for my work except love towards kinsfolk. Whoever does a good deed, we shall increase its merit for him. And surely Allah is most forgiving, most appreciative. Subhanallah. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ کی کہ none gives charity from good what is good for Allah only except what is good, except that the merciful takes it with his right hand, even if it is a date, it is nurtured in the hand of the merciful until it becoming a greater than a mountain. اگر ہم چھوٹا سے چھوٹا بھی گڈ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، کہ اگر ہم 1 روپیز کسی کو دیتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ مجھے اس کا ریوارڈ دیں گے، جیسے سائز آف کھجور، تو اس کا ریوارڈ کتنا ملتا ہے، ایک ماؤنٹین کے برابر. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپریشیٹ کیا اور ہمیں کتنا ریوارڈ دیا، ماؤنٹین کے برابر. تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں، ہماری نیت کو دیکھتے ہیں، رائٹ، کہ ہماری نیت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، انٹینشنز کیا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ ہماری صورت کو نہیں دیکھتے، ہمارے مال کو نہیں دیکھتے، کس کو دیکھتے ہیں، ہمارے دلوں کو اور ہمارے اعمال کو، ہے نا. سو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے اعمال کو اور گڈ ڈیڈس کو کس کے لیے کرنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور کیا کیا چیزیں ہمیں کرنی ہے کہ اپنے فیتھ کو اسٹرانگ رکھنا ہے، بلیو ان اللہ، ورشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دا بیسٹ وے which we can، بیسٹ وے جو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. اور always say thanks to Allah, don't complain that he creates us accurate and grant us his different blessings, right? And to be always grateful is to admit the blessing from Allah, to speak the blessing and show it. اور show بھی کرنا ہے. کیسے show کریں، شکر اللہ مجھے یہ چیز مل گئی، الحمدللہ میں پاس ہو گئی، I have a good grades، شکر الحمدللہ، right؟ سبحان اللہ، الحمدللہ. اور سب سے شو کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سجدہ کریں، نماز پڑھیں، صلاۃ نوافل ادا کریں، the best way. اور give as much you can، اور دوسروں کو دیں. Allah rewards us the tiniest thing we do or we share. ہم اگر شیئر کرتے ہیں اور دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ ریوارڈ کرتے ہیں. اور
appreciate the peoples. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ رسول نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکر ادا کر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو جو ہمارے ساتھ اچھا کرے اور کوئی اچھا نہ بھی کرے تو اس کو برا نہیں کہے. thanks to him too, right? don't say bad to others. وہ جو آپ کے ساتھ برا کرے، ٹھیک ہے نا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے نا، اور ہم اس کے ساتھ بھی اچھا کریں. اگر وہ آپ کو برا کہتا ہے give them a smile، ٹھیک ہے، ہم نے اس کا برا نہیں کرنا. appreciate peoples، ہر کسی کو اپریشیٹ کریں. ہاں اگر کوئی ایسی چیز ہو، کوئی ایکسٹریم لیول پہ چلا جائے، سو بی اویئر اور بی اویئر ود دیم، لیکن ہم نے appreciate the peoples، ٹھیک ہے. اور say sometimes Allah subhanahu wa ta'ala postponed the sign of his appreciation to check our iman. To check our iman and to build sincerity, to be patient, right? So Allah subhanahu wa ta'ala, one second. ہم کیا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اور ہمیں اپنی جو سائن آف بلیسنگ ہے اپریسیشن کی، وہ کبھی کبھی اسٹاپ بھی کر دیتے ہیں. کس لیے؟ کہ وہ ہمارا ایمان چیک کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ہماری سنسیئرٹی چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنا پیشنس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کبھی بھی ہمیں اگر ہمارا کچھ ایسا سچویشن آ جائے کہ ہمیں کوئی بلیسنگ نہیں مل رہی تو ہمیں پریشان نہیں ہونا بالکل بھی. ہاں نہیں مل رہی، میرے پاس کیا ہوگا، میرے پاس یہ نہیں ہوگا. بی پیشنس اینڈ آسک دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے نا. الحمدللہ. اور سب سے بیسٹ ویز کیا ہے کرنے کے کہ شکر ادا کرنے کے، کہ ریڈ سورۃ الاخلاص. اور آپ کو پتہ ہے سورۃ الاخلاص پڑھنے کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے کیا ریوارڈز ہیں؟ اور وہ صرف ریوارڈ ہوتا ہے، وہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کو کر لیا تو وہ ہو گیا، نہیں، وہ صرف ریوارڈ کے لیے ملتا ہے. سو who recite قل هو اللہ احد 10 times, Allah will build for him a house in paradise. اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ سورۃ الاخلاص جو ہے وہ پڑھنے سے، جس نے سورۃ الاخلاص پڑھی تو اس نے کیا کیا، 1/3 of قرآن ختم کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا قرآن ختم ہو گیا، نہیں، وہ ریوارڈ کے لیے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. کہ سورۃ الاخلاص پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، جنت میں کیا ہوتا ہے، گھر ملتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہنے سے بھی جنت میں گھر ملتا ہے. اور ہم ٹری لگاتے ہیں جنت میں، سبحان اللہ. سو کون کون جنت میں ٹری لگانا چاہتا ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ ماشاء اللہ، بس ایک، می ٹو. اور کوئی نہیں لگانا چاہتا؟ آمینہ اور معصومہ اور عظیمہ اور بس، باقی 2 لوگ نہیں چاہتے جنت میں ٹری. سو جنت میں ٹری لگانے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ یہ ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ. سو ہم کیا کریں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ پڑھیں. جب ہم یہ پڑھتے ہیں یہ کلمات تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتے ہیں یہ کلمات، یہ ورڈز. اور جنت میں ایک ٹری ملتا ہے ہم ایک ٹری لگا دیتے ہیں اپنے لیے، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیں ہم کتنی 24 آورس میں ہم منٹ لگائیں کتنے منٹ سے، اور 1 سیکنڈ نہیں لگتا ہے کہنے میں سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. یعنی کہ یہ تھینکفل ورڈز ہیں، کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم نے کیا پڑھا تھا، ریسائٹ قرآن. تو قرآن پڑھنے سے بھی جو ہے وہ ہمارے اندر ایک گریٹیٹیوڈ وہ آتی ہے، پاور آتی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو سب سے جو بیسٹ ڈیڈ ہے وہ کیا ہے، قرآن، ریسائٹ قرآن. اور جو ہم ایک ورڈ بھی پڑھتے ہیں قرآن کا، آپ کو پتہ ہے ایک ورڈ، یعنی اگر ہم الف پڑھیں گے قرآن کا، اللہ تعالیٰ کے ورڈ، ایک ورڈ پڑھیں گے الف، تو اس پہ بھی ہمیں 10 ریوارڈ ملتے ہیں اگر ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں، اگر ہم اس کو دل سے پڑھیں. تو وہ ایک ورڈ پڑھنے کا ہمیں 10 ریوارڈ ملتا ہے، سبحان اللہ. تو تھنک کریں کتنے ورڈز ہم پڑھیں گے. تو ہم اپنا بنا سکتے ہیں اتنا ٹائم پہ ہمیں یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھے. قل واللہ احد پڑھ لیں، ٹھیک ہے. اس میں جنت میں ہم گھر بناتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے ورڈز ہیں. تو اگر ہم قل هو اللہ اگر ایک ورڈ بھی پڑھ رہے ہیں، ایک لیٹر پڑھ رہے ہیں، سوری ایک لیٹر پڑھنے کا بھی ہمیں کیا ملتا ہے، 10 ریوارڈ، سبحان اللہ، ہے نا. اب ہم کو قاف پڑھیں گے، لام پڑھیں گے تو 20 ریوارڈ تو یہ ہو گئے ہمارے لیے. قل اللہ، بٹس میں کتنے لیٹرز ہیں دیکھ لیں، کاؤنٹ کر لیں. پڑھا ہے نا ہم نے لیٹر ڈرائیو ہوا اللہ میں، اور کتنے لیٹرز ہم پڑھتے ہیں اس میں. اور اللہ احد میں دیکھ لیں کتنے لیٹرز آ رہے ہیں. تو ہر ورڈ، ہر ایک لیٹر پہ 10 ریوارڈ،
سبحان اللہ. تو یہ سارے کیا ہیں؟ اپریسیشن ورڈز ہیں, اپریسیشن کے ویز ہیں. اور جب بھی آپ کھانا کھائیں اور کھانا کھانے کے بعد کیا پڑھیں؟ دعا پڑھیں. فارگیونیس کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں, اور جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. ہم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے کیا ہیں ہمارے لیے؟ ریوارڈس کے طریقے ہیں, اور اپریسیشن کے طریقے ہیں, تھینکفل کے طریقے ہیں, گریٹیٹیوڈ کے طریقے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم نے پڑھا تھا کہ پیپلس کو بھی تھینکفل کرنا ہے, اپنی ماما کو بھی تھینکفل کیا کریں اگر آپ کے لیے وہ ورک کرتی ہیں, اپنے بابا کو بھی تھینکفل کریں کہ وہ ہمارے لیے ورک کر کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, سو بی تھینکفل فار ایوری پرسن انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, تو الشکور کا یہ ہم نے مانا پڑا. چلیں تھوڑا سا ریلیکس کریں, اور ہم ایک وہ سنتے ہیں نشید, اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اپنے کہور کی طرف جائیں گے, اور پھر تھوڑا سا ہم ایکٹیویٹی ریکال کر لیں گے, اور پھر میں آپ کو ایک اور اناؤنسمنٹ کروں گی آج انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, چلیں اسٹریچ کر لیں جب تک نشید سنتے ہیں 1 منٹ کے لیے. من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. چلے جی, الحمدللہ ہمارا آج کا سیشن ختم ہوا الحمدللہ. چلے ہم تھوڑی سی ایکٹیویٹی دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں نے جو ہم نے بنائی تھی وہ آپ لوگوں نے بنا کے رکھنی ہے, جو فلاور والی بنائی ہے نا ہم نے لاسٹ ٹائم. تو آج کے جو نیمز ہیں اور وہ بھی آپ نے بنانے ہیں اس طرح انشاءاللہ. چلے آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا پوائنٹ لرن کیا آج انشاءاللہ, اور پھر ہم چلتے ہیں اپنے کہوٹ کی طرف. جی, کون بتائے گا اپنے اپنے پوائنٹ کیا لرن کیا آج؟ جی شاویر. چلے ایسا کرتی ہوں, میں کہوں جب تک جوائننگ کرتی ہوں, اس کے بعد آپ لوگ اپنا اپنا پوائنٹ بتائیں گے کیا لرن کیا. جی شاویر پہلے آپ. We must be thankful to Allah for everything He has given us. بارک اللہ فیک, ویری گڈ ماشاء اللہ. جی تمازیر. Basically, I learned 2 new names of Allah and their meanings. Their meaning also you learn, and آپ نے learn کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام. ویری گڈ. اور کچھ لرننگ پوائنٹ شیئر کریں تمازیر. That for even the smallest act of kindness, you can get a reward for that. بارک اللہ, ویری گڈ. جی عظیمہ. ہاں باجی, ہم نے آج ہم نے who is رزاق پڑھا, اور what is رزق پڑھا, اور how to increase رزق پڑھا.
So what is rizq is he provides this sustenance to every Muslims and non-Muslims, women, man, and all everyone. Rizq is what has been opportunate which benefits you. बारकल्लाहु फीक, माशा अल्लाह, शाबाश जी। और किसी ने क्या सीखा? हाँ जी, आमिना, आपने कुछ नहीं सीखा? आज सीखा अल्लाह के नाम क्या में का जो कि अल्लाह के हर चीज में शुक्र है। थोड़ी सी आवाज कट रही, बोलें दोबारा। आज अल्लाह के नाम सीखने का मीनिंग भी सीखे हो कि हमने हर बात पे अल्लाह के शुक्र करना है। माशाअल्लाह, हर बात में हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकुम। चलें जी, ज्वाइन करें फटाफट कहूट, और kahut.it मैंने शेयर कर दिया था, और हमारे पास जैसे वो भी है कोड, पिन कोड 3350092 इंशाल्लाह। और 7 बजे तक आप लोग ज्वाइन करें। मैं आप लोग से एक और बात शेयर करना चाहूंगी कि आज हमारी जो थी वो इंशाल्लाह लास्ट अस्माउल हुस्ना की क्लास थी, और नेक्स्ट वीक जो होगा हम क्या करेंगे, आप लोग की प्रेजेंटेशन होगी इंशाल्लाह। आप लोग अपना अपना कोई पॉइंट शेयर करेंगे जो आपने सीखा है। आप किसी भी तरह बना सकते हैं, या तो आप ओरली बता सकते हैं ओवरऑल, यानी कि जो अस्माउल हुस्ना से आपने इस कोर्स से सीखा, और और आप लोग लिख के भी बता सकते हैं, आप रिटन वर्क कर सकते हैं कि हाँ भाई ये नाम और इस नाम से हमने ये सीखा है, और वो मुझे सेंड कर सकते हैं। और इंशाल्लाह और आप लोग जैसे जो पावर पॉइंट बना सकते हैं वो भी बना सकते हैं, जो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं वो भी बना सकते हैं, और जो आप लोग ने प्रोजेक्ट बनाया है अपना अपना, तो आप वो भी शेयर करके दिखा सकते हैं कि ये हमने बनाया है और ये हमने इससे सीखा है। ठीक है, सो जो नेक्स्ट वीक है वो क्या है, आप लोग का प्रेजेंटेशन डे है, एंड यू हैव टू टेल मी कि आपने इस कोर्स में अस्माउल हुस्ना में कौन कौन से नाम सीखे और क्या सीखा, राइट। और इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक जो होगा हमारा प्रेजेंटेशन वीक होगा आपका, और साथ में हम ग्रैंड कहूट भी करेंगे इंशाल्लाह, यानी कि ओवरऑल कहूट अस्माउल हुस्ना जो हमने किए थे, क्योंकि मैंने जितने अस्माउल हुस्ना डिजाइन किए थे आप लोगों के लिए वो अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट हो गए हैं। सो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक होगा वो हमारा जो है वो आप लोग का प्रेजेंटेशन वीक होगा इंशाल्लाह, और ग्रैंड कहूट वीक होगा इंशाल्लाह। ठीक है, और हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमें इस चीज़ की तौफीक अता फरमाई कि हम इतने खूबसूरत सेशन और इतना खूबसूरत इल्म सीख सके, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सो इससे भी हमने क्या कहना है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, बी ग्रेटिट्यूड, सुभान अल्लाह। ठीक है जी, चले बाकी लोग नहीं ज्वाइन करे, शावी, तमजीर और अजीमा, मेरे ख्याल से रुश्ता भी है। रुश्ता आप ज्वाइन नहीं करना चाह रही? रुश्दा है, राशदा है, आई डोंट नो इफ आई एम मैं आपका नाम सही ले रही हूँ तो बता दें मुझे। अगर आपका होश नहीं है तो फिर आप ऐसे भी आंसर कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरी। चलो जी, रेडी करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला सवाल है हमारा इंशाल्लाह, द अर्रज़ाक वर्ड ड्राइव फ्रॉम, किस लेटर से अर्रज़ाक वर्ड ड्राइव हुआ है? रॉ, ज़ा, क़ाफ। वाह, बारकल्लाहु फीक, इतनी जल्दी आंसर आ गया, माशाल्लाह। मुझे अगले ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं आई, सुभान अल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम, वेरी गुड। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। डैश इज द प्रोवाइडर फॉर एवरीथिंग, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, एंजल्स, स्टार्स और ह्यूमन। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ही हमें प्रोवाइड करने वाले हैं हर चीज, हमने यही पढ़ा। और अगला क्वेश्चन है, अशकूर ड्राइव फ्रॉम लेटर्स शीन काफ रॉ, शीन काफ वाव, शीन रॉ काफ, या लाम शीन काफ। अशकूर किस लेटर से ड्राइव हुआ है? शीन काफ रॉ, बारकल्लाह, शीन काफ रॉ इज अ गुड करेक्ट आंसर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज नॉट गिविंग रिस्क एंड वी शुड नॉट थैंकफुल टू हिम, सही है या गलत है? अल्लाह ताला हमें रिस्क नहीं देते और हमें उसका शुक्र अदा नहीं करना चाहिए। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, वेरी गुड, ये फॉल्स है, अल्लाह ताला ही हमें रिस्क देते हैं और हमें उसी का शुक्र अदा करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
saying Subhanallah wa bihamdihi planted tree in Jannah, in our world garden, or in our heart, or none of them? Very good. In the Jannah. ہم ایک tree plant کرتے ہیں جنہ میں. Subhanallah. اور next question ہے ہمارا risk is the risk کیا ہے which benefits all creators. Be careful. Which not benefit us. Only benefit for Muslim. Which benefits for non-Muslims. Risk کیا ہے which benefits all creatures of Allah subhanahu wa ta'ala. ٹھیک ہے نا, یہ پڑھا تھا ہم نے کہ جو ہر کسی کے لیے کیا ہو, فائدہ مند ہو, بینیفٹ ہو, لیکن اس کے لیے ہمیں اس کو پہچاننا بھی ضروری ہے نا. ہم اس کو پہچانیں, جانیں, اور پھر اس کا کیا کریں, وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو. یہ تھا رسک کی ڈیفینیشن میں. اور نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ will give his Jannah to sincere believers. Be careful. To non-Muslims, to those who ungrateful, and none of them. اللہ تعالیٰ کس کو جنت دیں گے؟ جو سنسیئر بلیور ہوگا, جو نان مسلم ہوگا, اور جو ungrateful ہوگا, یا none of them. سنسیئر بلیور کو نا اللہ تعالیٰ سنسیئر بلیور. ایک اور بات میں آپ لکھنا بھول گئی, وہ تھا بی تھینکفل یا گریٹفل. ٹھیک ہے نا. سنسیئر بلیورس کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, جو سنسیئر بلیو ہوگا اس میں وہ بھی آ جائے گا, یعنی کہ ہر چیز وہ کرتا ہوگا, دل سے چیریٹی بھی کرے گا, دل سے شکر ادا بھی کرے گا, ٹھیک ہے, تھینکفل بھی رہے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کو جنت عطا کریں گے. ٹھیک ہے, اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا, خاص ہر چیز, چاہے وہ خاص ہو چاہے عام, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن ہے لاسٹ. وی شوڈ ناٹ سے تھینکس ٹو دا پیپل آلسو. ہم نے صحیح غلط ہے کہ ہم نے لوگوں کا بھی شکر ادا نہیں کرنا, ہم نے لوگوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے. حدیث یہی تھی نا, اس کا مفہوم میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو انسان انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو ہم نے لوگوں کو بھی تھینکفل کرنا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. چلیں جی, دیکھتے ہیں پوڈیم اپنا, اور جو ہمارے پاس تھرڈ ہے وہ تمزیر, اور عظیمہ سیکنڈ, اور فرسٹ ہے ہمارے پاس اوبیسلی شویر ہی ہوں گے. جی الحمدللہ, بارک اللہ فیکم. اور سب نے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا, اور سب کو بہت بہت کنگریچولیشنس کہ آپ سب نے جو ہے وہ اس کو جوائن کیا, الحمدللہ. اور آپ لوگ مجھے اپنا پریزنٹیشن شیئر کر دیجیے گا جو بھی آپ دینا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, اور کون کون دینا چاہ رہے تو مجھے بتا دیجیے گا کہ کون کون جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو انشاءاللہ میں پھر اس کو آپ لوگ سے پھر شیئر کروں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ, رائٹ. سو آپ لوگ لیٹ می نو انشاءاللہ جو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہا ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک, آمین یا رب العالمین. 1 سیکنڈ عظیمہ, آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہے, 1 منٹ دے دیں مجھے. ٹھیک ہے نا, میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی عظیمہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ باجی